الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ میں گھر میں اکیلا مسلمان ہوں، والدین اور باقی خاندان سب ہندو ہیں، مجھے بڑی پریشانی۔ میرا بہتر طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ جہاں انسان کو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے نا، پھر وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی مسلمان علاقے میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہوں، جہاں مساجد ہوں، جہاں مدارس ہوں، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہو، وہاں چلے جائیں، اور کوئی حل نہیں، ورنہ وہاں وہ آپ کو کبھی معاف تھوڑا کر دیں گے۔ میری شادی کو 27 سال کی عمر ہو گئی، شادی سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اب یہ ہے کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آنکھوں میں، انتڑیوں میں، گندم اور جو وغیرہ کی چیزیں کھانے کی پابندی ہے۔ میری بیٹی یہ بیماری کوئی شادی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اگر شادی سے ہوتی تو پہلے سال ہو جاتی نا۔ 27 سال گزر گئے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، انسان کو معدے کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ مرض کی ماں ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی قرآن پہ یقین کرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد خود پانی پہ دم کر کے اسی نیت سے پی لیا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ شافیہ ہے، اس صورت میں شفا ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ لڑکی نوکری بالکل کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی جیسے تعلیمی ادارے ہیں لڑکیوں کو پڑھائے، جہاں مردوں سے کم واسطہ پڑھے تو پھر پردہ باقاعدہ رکھے، بالکل نوکری کر سکتی ہے۔ اگر نوکری نہیں کریں گی پھر ڈاکٹر کون بنے گی، نرس کون بنے گی؟ یہ مجبوری ہے، کیوں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اس کو بھی علم نشرح سورت جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا کریں۔ عورت نے اگر خلا کیا ہے رجوع کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں اردو کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، حدیث یا قرآن نہیں پڑھ سکتی۔